مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت امت مسلمہ کا گراں قدر سرمایہ، ان کی طاقت قوت کا اصل سرچشمہ ہے، ان کے ایمان کا مرکز اور محور ہے اور دین کی اصل ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا اگر عشق مصطفیٰ کے پہلو سے مطالعہ کیا جائے تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگا کہ انہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی معراج پائی ہے۔ اسی لیے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ان کے لیے ہر چیز سے مقدم اور ان کا اولین مطلوب اور مقصود تھی۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ اپنے ماں باپ، آل اولاد، عزیز رشتہ دار، وطن و مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہیں اپنی جان چلی جانے کی کوئی پرواہ نہ تھی، یعنی وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے، لیکن جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا تک چبھ جانا کسی صورت برداشت نہ تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کی بدولت قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے عزت اور عظمت اور شہرت اور رفعت کی بلندیوں کو چھوا، دنیا بھر میں ان کے نام کا ڈنکا بجا، وقت کی سپر پاورز ان کے سامنے سرنگوں ہوئیں، انہیں جہاں گیری اور جہاں داری، جہاں بانی اور جہاں آرائی کا شرف ملا، اور دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی یہ سرخروب ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی اسلام سے ہی مخالفین نے مسلمانوں کے اس سرمایہ اور طاقت کے سرچشمے کو اچھی طرح جان لیا تھا، اس لیے یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین اور اسلام کا لبادہ اوڑھے آستین کے سانپ یعنی منافقوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا روحانی تعلق کاٹنے اور ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھا کر انہیں عضو معطل بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بفضل خدا سلف صالحین رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے تو یہ سب ریت کی طرح دیوار ثابت ہوئے، یعنی ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئے۔ البتہ بعد کے زمانوں میں یہ لوگ مسلمانوں کو بے عملی اور بے راہ روی پر مائل کرنے اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر، آسمان سے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، عرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار اور جہاں بان اور جہاں آرا۔ افسوس کہ مخالفین اسلام کی سازشوں کا یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، اور آج کے دور میں حال یہ ہے کہ وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنی تراشیدہ روایتوں سے دھندلانے کی کوشش کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر مسلمانوں کے دل چھلنی کرتے ہیں، کبھی شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کی تائید کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کارروائیوں کو بے بنیاد بنا کر مسلمانوں کو ظالم اور غیر مہذب قوم کے روپ میں دنیا کے سامنے
پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت مسلم ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود مخالفین مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم مسلمانوں کو اس پہلو پر بھی غور کرنے کی شدید حاجت ہے، یعنی بہت زیادہ حاجت ہے کہ کیا ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری محبت ہمارے کردار پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری صورت اور سیرت سے بھی ظاہر ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہم یہ نعرہ تو یقیناً بلند کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن عمل کی دنیا تک اس نعرے کی بہت ہلکی سی گونج پہنچتی ہے۔ آج کے عالمی اور مسلمانوں کے عملی حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے کہ مسلمان میں عشق رسول کا جذبہ پورے جوش و خروش سے بیدار کیا جائے، جو ان کے ظاہر اور باطن کو سنوار دے، جو ان کی خلوت کو روشن کر دے، ان کی جلوت کو مہکا دے، ان کو عملی طور پر سچا مسلمان اور عاشق رسول بنا دے۔ ہمارے چینل آلویز اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔